نحمدک یا رب العالمین وبہ نستعین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور ہر طرح کا درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے کہ اس امت کو 5 چیزیں دی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ روزے داروں کو روزے کے بدلے روزوں کا جو انعام ہے، روزوں کا جو جزا اور اس کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ عید کی رات میں دے دیتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ، کیا یہ شب مغفرت یعنی کہ لیلۃ الجائزہ، کیا یہ شب قدر تو نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ شب قدر نہیں بلکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی کہ اللہ کے وہاں اصول یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری پوری ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اس مبارک اور بابرکت رات میں بھی جس طرح ہم نے پورے رمضان عبادت میں، ریاضت میں اور ہر طرح کی عبادات میں ہم نے گزارا ہے رمضان کو، اسی طرح ہم اس رات میں بھی حاضر ہوں مسجد میں یا اپنے گھر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور اس رات میں بھی عبادات میں مشغول رہیں۔ اور کیا ہی وہ بیوقوف شخص ہے جس نے پورے دن تو مزدوری کری، لیکن جب مزدوری کا وقت آیا مزدوری ملنے کا تو اس نے کہا بھائی ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ لہذا ہم عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور جس طرح سے ہم نے رمضان کے شروع راتیں اور دن اپنے سنوار کر کے چلائی ہیں، اسی طرح سے ہم آخری رات میں بھی اللہ کی عبادت کریں۔ ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، لہذا ہماری عید یعنی کہ عید الفطر کے موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہماری یہ عید ہے، ھذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے۔ اس لیے اس میں عید میں جو چیزیں کرنے کی ہیں، مثال کے طور پہ ہم لوگ عید کی نماز کے لیے جلدی جائیں اور عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، حسب استطاعت عمدہ کپڑے، اچھے کپڑے پہننا اور اسی طرح سے خوشبو لگانا، دیگر اور جو چیزیں ہیں جو صاف ستھرائی کے متعلق ہیں وہ سب کرنا۔ اور اس کے علاوہ عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر جانا، یہ بھی سنت ہے۔ عید کی نماز سے پہلے وہ چاہے کھجور ہو یا میٹھا کچھ بھی ہو تو وہ ہمیں کھا کر کے جانا ہے۔ اور عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اسی طرح سے عید کی نماز جس راستے سے جا رہے ہیں پڑھتے ہوئے دوسرے راستے سے گھر جانا ہے، یعنی کہ ایک راستے سے جانا ہے اور دوسرے راستے سے گھر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جاتے ٹائم آتے ٹائم تکبیر تشریق جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہنا۔ اس ماحول اور اس فضا میں خصوصاً اس بار عید میں ایک بات اہم طور پہ ہم اور آپ سمجھ لیں اور جان لیں کہ ہم اور آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں عید منانے کی، عید میں خوشیاں منانے کی، خوش ہونے کی، گھر بار میں جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو ہم یہ خیال کریں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خوشیاں منائیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں، ان کے پاس اسباب نہیں ہیں۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ اس فضا میں خاص طور سے ہم آس پڑوس اپنے محلے میں، اپنے گھر بار کے آس پاس پڑوسی میں دیکھیں کہ کون ایسا مستحق ہے کہ جس کو ہم جو ہے عید کے سامان کے متعلق، یعنی کہ جو عید میں میٹھا ہم لوگ کھاتے ہیں سوئیاں وغیرہ، اس کا انتظام کر دیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں کہ اگر ہمارے ذریعے سے کسی غریب یا مسکین یا کسی بھی لاچار کی بچوں کے چہرے پر ہنسی کا ہم سبب بن رہے ہیں اور ان کی عید کی خوشی کا ہم سبب بن رہے ہیں، تو خدا کی قسم ہمارے روزے اور ہماری نماز اور ہمارے جتنی بھی عبادات ہیں اس سے زیادہ اس میں ہمیں جو ہے قلبی تسکین اور خوشی ملے گی اور اللہ کے وہاں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لہذا اس بار ہم بہت ہی خاص طور سے اہتمام کے ساتھ میں رات ہی سے یہ فکر کریں کہ ہمارے محلے میں کون سا ایسا گھر ہے جس گھر میں عید کے متعلق جو چیزیں ہیں، سامان ہے، وہ نہ ہو، تو ہم کوشش کر کے وہ پہنچائیں۔ اسی متعلق ایک اہم واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اپنے گھر سے عید کے لیے، تو ایک راستے میں ایک بچہ، یتیم بچہ، وہ رو رہا تھا بیٹھا ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے والدین نہیں ہیں، لہذا وہ جب زندہ تھے تو ہم اچھے کپڑے بھی پہنتے تھے اور جو ہے کھاتے پیتے بھی تھے، اور نہ ہمارے پاس اب کپڑے ہیں
اور نہ ہی کوئی جو ہے عید منانے کی کوئی خوشی کی کوئی چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر لے گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اس کو نہلا دھلا دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا، مطلب پیغام بھیجا کہ کوئی حسن کے برابر کوئی جو ہے جوڑا ہو یا کپڑا ہو تو وہ کپڑا بھیج دینا، کیونکہ وہ بچہ حضرت حسنی کی عمر کا تھا، تو وہ کپڑا بھیج دینا تاکہ اس کو ہم جوڑا دے سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلب نہلایا دھلایا گیا اور کپڑے پہنایا، اس کے سرما لگایا، اور اس کو لے کر کے جب نکل رہے تھے تو اس سے پوچھا کہ تمہارے والد جو ہیں وہ تمہیں کس طرح لے جاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے؟ تو اس نے یہ کہا کہ ہمارے ابا ہمیں کندھے پہ بٹھال کے لے جاتے تھے اس کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے زمین میں اور اس سے کہا کہ تم میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ، آج سے تمہارے باپ کی جگہ پر میں ہوں۔ تو اس کو لے کے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نماز کے لیے لے جاتے ہیں، تو ممبر پہ بیٹھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے۔ پھر آخر کار وہ بچہ جو ہے اللہ کے کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھالا، یعنی کہ یہ نصیحت کرنے کے لیے امت کو کہ آنے والے دور میں، آنے والی قوم میں، آنے والے لوگوں میں یہ نصیحت ہو جائے، یہ عبرت ہو جائے کہ کوئی بھی یتیم بچہ ہے وہ ہمارے ہی بچوں کی طرح، اس کا بھی ماں باپ تھے، ہماری طرح اس کے بھی ماں باپ تھے، وہ بھی ہمارے بچوں کی طرح ہے، لہذا ہم خیال کریں۔